ماں کے سینے کے اندر جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، محبتوں کا جو ایک جہاں آباد ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. اور ماں کے لہجے کے اندر جو مٹھاس رکھی ہوئی ہے، جو پیار رکھا ہوا ہے، عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے سے نصیب ہوتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب قبلہ مفتی علامہ پروفیسر ڈاکٹر کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں. اونچے اونچے اسٹیجوں پہ یہ لفظ سننے سے کانوں کو وہ سرور کب ملتا ہے جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اوئے مٹھو سننے سے نصیب ہوتا ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں اللہ نے وہ مٹھاس، وہ درک، وہ محبت، وہ شبنمی لہجہ رکھا ہے کہ روح تک اس کی تاثیر اترتی ہے اور من کی ساری پیاس بجھ جاتی ہے. وہ قرار جان نصیب ہوتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. ماں دیکھ رہی ہو تو لگتا ہے کہ رحمتیں اتر رہی ہیں عرش سے. یار ماں کو اولاد سے اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنی الفت کہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. مجھے آپ بتائیے ماں اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے. یہی وجہ ہے نا، اس نے جنم دیا ہے، اس لیے اس کی محبت کسی ترازو سے تولی نہیں جا سکتی، کسی پیمانے سے ناپی نہیں جا سکتی. اس کا نہ وزن دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، نہ حجم تولا جا سکتا ہے. ماں اس لیے ٹوٹ کے پیار کرتے، اتنی محبت کرتی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا. بس میرا اسے ایک جملہ اچھی طرح غور سے سن لیجئے. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہو. ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، خلق نہیں کیا. تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جس نے اس کو اپنا شاہکار قرار دیا ہے، وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. تو ماں کی گود چھوڑ کر بندہ بھاگ جائے، بیٹا بھاگ جائے، تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، زمانے کے دھکے کھائے گا، آجا پلٹ کے، آغوش میری کشادہ ہے، باہیں کھلی ہیں تیرے لیے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم، بڑا ہی کریم ہے. تو آئیے ہم اس کے حضور پلٹیں، اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آئیں. زندگی میں یہ تصور بھی نہ کریں کہ نماز 5 گانا ہم چھوڑ سکتے ہیں. یہ رب کا حق ہے ہمارے ذمے جس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا. یہ تصور میں بھی نہ لائیں کہ ہم نماز چھوڑ بھی سکتے ہیں. اللہ کے حضور سجدہ ہمیں در در کے سجدوں سے نجات دیتا ہے، تمانیت باطن کا نور ہے اور قرار جاں کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز کا ہی کیا جائے گا، اور جو بے نمازی ہوگا اس پر پھٹکار ہوگی. اور جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. کیا ہم میں سے کوئی گوارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن نمرود کے ساتھ کھڑے پائے جائیں؟ تو جب یہ ہم گوارہ نہیں کرتے تو 5 گانا نماز شعار زندگی ہو. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنے خیالوں کی عفت کا سامان کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے. بہت سارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے، سویر سے لے کر شام تک، غیبت سے لے کر بہتان تک، چغلی سے لے کر جھوٹ تک، فضول گوئی سے لے کر کے بہتان تراشی تک، یہ زبان کے شاخسانے ہیں. تو جس نے زبان کو محفوظ کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو اپنی پارسائی کی جگہ کو اور جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان کی حفاظت ہم کریں، اپنے رزق کو ہر صورت میں پاک رکھیں. رزق قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہر صورت ملے گا، یہ بات طے ہے. جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 120 دن کا جب ہو تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملے گا. ہمارا اختیار ہے کہ اس کو ذریعہ حلال سے حاصل کرتے ہیں یا ذریعہ حرام سے حاصل کرتے ہیں. اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں. آج ملک صاحب چلے گئے تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. آج ان کے لیے ہم بیٹھے اور وہ دعاؤں کے محتاج ہیں، کل ہم بھی کسی کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے. اللہ
انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں دے دے، اخروی زندگی نور نور کر دے، اپنی پناہوں کا حصار دے، دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمت اللہ ان کا مقسوم فرمائے۔ تعلق داری کا، محبت کا جو حق تھا ان کا میرے اوپر، اس کو نبھانے کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اس خاندان پہ اپنی خاص امان اور پناہ کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جو پڑھا گیا کلام تقریباً 3400 مرتبہ ختمات قرآن مجید اور بہت سارے اوراد و وظائف، جو کہا گیا، سنا گیا، واعظ و تلقین، نصیحت، نعت خوانی، عالی مرتبت علماء کی تشریف آوری، آپ لوگوں کی دعائیں، التجائیں، آمین کا پکارنا، سب کچھ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ سب ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، مستجاب فرما۔ حضور کے توسل سے جناب رحمت للعالمین کی ساری امت، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ اصحاب، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، چہار خانوادہ طریقت کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ملک عظیم مرحوم و مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما کہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ بتقاضۂ بشریت ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی معاف فرما دے، ان کی ہر نیکی، ہر اچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخروی زندگی نور نور فرما دے، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو خیر دے، اپنی امان، پناہ اور حفاظتوں کا حصار دے، 5 گانا سجدوں کی توفیق عطا کر دے، زبانوں کو حفاظت کا حصار عطا کر دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے، سوچوں کو عفت عطا کر دے، آنکھوں کو شرم و حیا کے پہرے نصیب فرما، اللہ خیالوں کو پاکیزگی اور نور اور طہارت عطا کر دے، رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کر دے، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا، دنیا آخرت میں کبھی رسوا نہ ہونے دینا۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے، ہمارے سینے اہل بیت کی محبت سے، اصحاب رسول کی محبت سے مالا مال فرما، فتنوں کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرما، اللہ میں ستھرائیاں دے دے، پاکیزگیاں دے دے، سچائیاں دے دے، نور و نکھت سے مالا مال فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔